دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو آج بات کرتے ہیں کہ حکومت بنانے میں کیا اب بھی کوئی الجھن ہے، کوئی کنفیوژن ہے کہ مختلف قسم کی آوازیں ہیں۔ ویسے تو بائی ڈیفینیشن جو بھی سیاستدان ہے، جو بھی الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیتتا ہے، فطری طور پر اس کا بنیادی موٹو حکومت بنانا یا حکومت میں شامل ہونا ہی ہے۔ اس کے علاوہ پالیٹکس کرنے کا کوئی اور جواز یا کوئی اور تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، الٹیمیٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بنانا دیٹ از ناٹ این آبجیکٹو ان اٹ سیلف، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ، کہ یہ کوئی بذات ہی مقصد نہیں ہے حکومت بنانا، بلکہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن پریکٹیکلی اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے، پریگمیٹک اور پریکٹیکل اس کا ترجمہ یہی ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹی، وہ سرگرمیاں اور وہ کام جو بالآخر آپ کو حکومت کے ایوان تک پہنچاتے ہیں، ان سرگرمیوں کا نام ہی سیاست ہے۔ لہٰذا کوئی سیاستدان یہ کہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، شوق ہے تو سیاست میں ہے، شوق نہ ہو تو پھر اللہ اللہ کریں۔ جی، ویسے تو سیاست میں رہ کے بھی اللہ اللہ لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن ایک انداز ہے بات سمجھانے کا۔ تو بہرحال پہلے ایک تو ظاہر ہے ورژن یہ ہے کہ، اور یہ سب نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور بہت سارے جو باقی سمجھ لیں جن کی نومیریکل اسٹرینتھ تھوڑی ہے، جیسے پاکستان مسلم لیگ، شجاعت صاحب کی پارٹی جو ہے، اسی طرح باقی جو بلوچستان سے خاص طور پر جن کی ایک یا دو سیٹیں ہیں وہ حضرات، تو ان کی ایک جائنٹ پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں نون لیگ کے، وہ وزیر اعظم ہوں گے، ان کے ساتھ یہ سارے لوگ ہیں۔ تو یہ اگر دیکھیں جو لیڈنگ پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نواز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اس طرح جمعیت علماء اسلام ہے، اگرچہ وہ فی الحال جو ہے وہ ان ویلڈرنیس ہے، گویا وہ اپنے صورتحال کو فیس کر رہی ہے اپنے انداز سے، یا استحکام پاکستان ہے۔ تو یہ سارے جو، یا ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کی 17 سیٹیں ہیں، بڑا طاقتور ایک گروپ ہے۔ تو اس والے سے جب یہ سارے مل بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ کنسیڈریبل بات ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کو شکوک و شبہات کا شکار کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد چند دنوں میں یہ ایک گمان گزر رہا ہے، جب میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ابھی کلیئرٹی نہیں آئی۔ مثلاً پہلے تو یہ کہا گیا، جو پی ٹی آئی کے اسٹالورٹس ہیں جیسے گور صاحب ہیں، اس طرح اور ان کے لوگ کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہمارے پاس پنجاب میں بھی اکثریت آ گئی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فیڈریشن میں بھی اکثریت ہے، تو ہم گویا خیبر پختونخوا، پنجاب اور فیڈریشن میں حکومت بنائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں کہ یہ بہرحال سیاست ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تھیٹر ہے جس کو سیاست کہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے مختلف پوسچرنگ ہے، مختلف قسم کے ڈائلاگ ہیں، جو صورتحال کے تقاضے کے مطابق وہ ڈائلاگ ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان میں بعض اوقات سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف دے آر پلینگ ٹو دی گیلری، بعض اوقات محض ایک پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اپنے لوگوں کو تھوڑا ایک سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح اب پہلے دو ٹوک انداز میں بات ہوگی کہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، جیسے میاں صاحب نے پہلے اپنے الیکشن کے بعد جو خطاب تھا اپنے ورکرز کے یا فینس کے گیدرنگ کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ آپ کام کریں۔ رانا صاحب نے متعدد بار، رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کیا کہ وہیں سے کام شروع ہوگا جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
اب جو مسلم لیگ نواز کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ظاہر ہے ان کی مین لیڈرشپ یعنی میاں نواز شریف صاحب کی گویا صدارت میں ہوئی ہے، قائد مسلم لیگ نواز، اس میں شہباز شریف موجود تھے، حسن اقبال جو سیکریٹری جنرل ہیں نون لیگ کے، اسی طرح رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، مریم اورنگزیب، مریم نواز شریف وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد مختلف نوع کے ایک ڈائیورجنٹ قسم کے بیانات ہیں جو سامنے آتے ہیں. سعد رفیق کہتا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مسلم لیگ کو کہ وہ کانٹوں کا تاج پہنے، یعنی حکومت گویا کانٹوں کا تاج ہوگی موجودہ صورتحال میں، اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. جوید لطیف صاحب ظاہر ہے وہ بڑے کمیٹڈ مسلم لیگ کے اسٹالورٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن کو اکثریت ملی ہے انہیں چانس دیں، گویا وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں. اب ان سے بندہ پوچھے کس کو اکثریت ملی ہے، آپ ہی حضور پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ آپ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ ہمیں اکثریت ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا یہ ترجمہ آپ کریں گے کہ نون لیگ حکومت بنائے، پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے نا. لہٰذا یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹیٹنگ دی آبویس، یعنی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی یوز نہیں ہے جی. اب اکثریت جس کو ملے گی ظاہر حکومت وہی بنائے گا نا، اس کے علاوہ کیسے کوئی بنا سکتا ہے. تو اس کا ترجمہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے فینس ہیں انہیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ گویا ان کے مطابق انہیں اکثریت ملی ہے تو وہ حکومت بنائے. اور اسی طرح سعد رفیق نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف کہ وہ تاج نہیں ہے اور ہمیں کوئی پہننے کا یعنی شوق نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا جو تاج ہے حکومت کا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئیں آزاد لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور حکومت بنائیں، ہم جو ہے وہ یعنی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح شہباز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں اپنی میجورٹی ثابت کریں، اور ظاہر ہے یہی طریقہ ہے نا. اب اس کے علاوہ تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ کون حکومت بنائے. پہلے پارلیمنٹ میں یعنی نوٹیفیکیشن جب ہو، اس کے بعد پارلیمنٹ میں اوتھ ٹیکنگ کی سیریمنی ہو، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو، ساتھ ہی ظاہر ہے ایک ریزولوشن میں وہ کہ یعنی فلاں شخص جو ہے وہ اس کو ہم پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کی اگر اکثریت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پریزیڈنٹ اس کو دعوت دے گا. اگر وہ پھر حلف لیں گے، حلف لینے کے بعد پھر ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. ظاہر ہے ایک ڈیٹیلڈ پروسیجر ہے ان سب چیزوں کا. تو ان ساری باتوں سے بظاہر یعنی اب بینٹ آف مائنڈ پر مبنی ہے کہ جو دور کی کوڑی لوگ لاتے ہیں، یعنی جس طرح کا ان کا مزاج ہے، اس کو وہ اس انداز سے اپنی فکر، اپنے فہم، اپنی عقل کے مطابق اور اپنے گویا تعصب کے مطابق یا اپنی جو دلچسپی جس طرف ان کی ایفیلیشن ہے اس کے مطابق اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اس کی شرح کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی کنفیوژن ہے. اور ظاہر میڈیا کا کام یہی ہے کہ میڈیا مختلف جہات سے تبصرہ بھی کرتا ہے، کوئی اینکر اس طرف کھینچ لیتا ہے، کوئی مدبر اس طرف کھینچ لیتا ہے کہ یہ ہو گیا، ابھی تو کوئی حکومت نہیں بنانے والا. اب ظاہر ہے سب تو اپوزیشن میں رہ نہیں سکتے نا اور ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس پر بڑی ایکسپنس آیا ہے حکومت کا بھی اور عام لوگوں کا بھی، اور کینڈیڈیٹس کا بھی بہت ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹس نے تو باقاعدہ کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ باقاعدہ خریدے ہیں، اور ایک کھیپ تو ایسی ہے کہ جنہوں نے ٹکٹ خریدے ہیں اور وہ ٹکٹ کہیں ڈیزالو ہو گئے ہیں، تحلیل ہو گئے ہیں فضا میں، کہ وہ نہ ان کی وہ جو یعنی پی ٹی آئی کا پہلے دکان کھلی تھی جس میں حضرت ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے بھی ٹکٹ کی خرید و فروخت میں گویا ایک یعنی وہ فرنچائز کھولا ہوا تھا، اور اس میں بڑی منظر عام پر بات آئی کہ ان کا شیئر بھی 1 کروڑ 2 کروڑ یا ان کے صاحبزادے کا وغیرہ وغیرہ جی. وہ ٹکٹ جو بیچے گئے اور اس پر ہیوی انویسٹمنٹ خواہشات والوں نے کی اور منی منٹ کرنے والوں نے. دیکھیں نا کمال ہے ان لوگوں کا کہ جو زکوٰۃ لے جاتے ہیں ڈکار کر جاتے ہیں، خیرات لے جاتے ہیں پی جاتے ہیں جی، صدقہ لیتے ہیں انویسٹ کر لیتے ہیں اور ارب پتی ہو گئے. انہوں نے ٹکٹ بھی بیچے، یہاں تک کہ انہوں نے صدقہ و خیرات لینے والے ایدی فاؤنڈیشن سے بھی کروڑوں لے لی. یعنی ایسی ویسے یہ کیلیبر ہے، یعنی ان صلاحیتوں کا اعتراف کیے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا. کہ باہر یعنی اتنی ہیوی ایکسپینڈیچر کے بعد جو
فرام آل کارنرز آف دی سوسائٹی ہے، اور حکومت کی طرف سے اربوں خرچ کرنے کے بعد اس کا نیچرل آؤٹ کم کہ حکومت سازی ایک دو ٹوک انداز میں نہ ہو تو یا ایک کنفیوژن رہے، تو یقیناً یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، استحکام نہیں ہے استطاعت، ایک الجھن، ایک پیچیدگی سیاسی میدان میں، اور ایک اپ ہیول رہتی ہے، انریسٹ رہتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر جو بزنسز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، اوورال معیشت ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ افرادی جو قوت ہے اس کو کے ذہن میں بھی پیچیدگیاں اور ٹینشن پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت غیر یقینی صورتحال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹیں چھوڑ دینا کہ یعنی جس سے الٹیمیٹ اس کا نیٹ افیکٹ الجھن پیدا ہو، اس کا نیٹ افیکٹ معاشرے میں بے چینی ہو۔ یہ کوئی اٹس ناٹ اے سروس ٹو دی سوسائٹی ایٹ لارج، اٹس اے ڈس سروس۔ تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لہذا جو حضرات ویسے ہی منہ کھول دیتے ہیں بغیر کسی میننگ کے، بغیر کسی یعنی ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی کے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے جب ایسے سیکریٹری انفارمیشنز ہیں، ماؤتھ پیسز ہیں آفیشلی ان کی طرف سے، وہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس پر اتفاق کرتے۔ ہر بندہ مدبر، ہر بندہ اپنی طرح کا بنا ہوا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ پارٹی کا ترجمانی نہ کرے، اپنے طور پر یعنی پارٹی کو چھوڑ دے اور کلے مین کی طرح ظاہر باتیں کرتا رہے جیسے ہم کرتے ہیں، اس سے کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس فورم پر ہوئے ہیں۔ اب نون لیگ کے اگر 10 لیڈر ہیں، 10 ہی مختلف بھانت کی بولیاں بولیں، یا پی ٹی آئی کے 50 لوگ ہیں، وکلاء کا گروپ اور ہو، وکلاء کے ود ان کے ہی گروپ ہوں وہ، اور کوئی یعنی اڈیالہ جیل سے گزرتا ہے تو اور بات کہتا ہے، کوئی پیچھے سے گزرتا ہے تو اور بات کہتا ہے، باجی سلائی مشین اور کہتی ہے، پنکی پیرنی اور کہتی ہے، بیرسٹر گور اور کہتا ہے، لطیف خوسا اور کہتا ہے، حسن کیسر اور کہتا ہے۔ یعنی یہ کوئی عجیب و غریب بھی بریڈ ہے یعنی لوگوں کی نا، تو اس والے سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو ایک پارٹی ایک کوہین ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، ایک طرف کہ نون لیگ کے مختلف لوگ مختلف قسم کا افیکٹ کریٹ کرنے والی باتیں کرتے ہیں، اگرچہ ان میں کوئی بہت زیادہ بودھ نہیں ہے، لیکن میڈیا پھر آگے اپنا کام چلا لیتا ہے، اس کا کام ظاہر ہے ایک سنسنی خیزی ہے، ریٹنگ ہے۔ اس طرح جو پی ٹی آئی کے ظاہر ہے لوگ ہیں، وکلاء کے کئی گروپ ہیں، پھر سیاسی لیڈرز اور وکلاء لیڈرز، ان میں بودھ ہے، ان میں ایک فرکشن موجود ہے، اور پھر سیاسی جو لیڈرز ہیں ان میں کئی گروپ ہیں، شہرام ترقی گروپ، عاطف خان گروپ، اسد کیسر گروپ ہیں جی، کیا کیا گروپ ہیں، یعنی یہ تو صرف ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں، گنڈا پور گروپ ہیں جی، پیاس پور گروپ۔ تو بہرحال اب یہ الجھن دور ہو جانی چاہیے، اور نیٹ جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں الٹیمیٹلی حکومت نے بننا ہے، خواہ مخواہ پہلے کنٹرڈکٹنگ فیلرز چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کولیشن میں ظاہر پیپلز پارٹی کا مین یعنی نون لیگ کے بعد رول ہوگا، ایم کیو ایم پاکستان کا رول ہوگا، اور اس کے بعد کیو لیگ اور استحکام پاکستان، اس لیے کہ الٹیمیٹلی آزاد جو کولیشن کے ساتھ ہوں گے وہ ان میں سے کسی نہ کسی پارٹی میں ضم ہو جائیں گے، بہت کم ہیں جو ویسے ہی رہیں گے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھڑایا، وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہر تھوکا ہوا ہر جو ہے انہوں نے چاٹنا ہے لازمی طور پر، اس لیے کہ جس نہج پر ایک فرقہ نیازیہ قذابیہ استوار ہوا ہے اور جس نہج پر وہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کن کن لوگوں کو انہوں نے گالیاں نہیں دیں، اور کن یعنی خود ایک ہی منہ سے کبھی ایک کو غدار کہتے ہیں، پھر اس کو محب وطن کہتے ہیں، اس کو جانور بھی کہتے ہیں، اس کو اپنا باپ بھی کہتے ہیں، یعنی کمال ہے ایسے لوگوں کا۔ تو اسی طرح جب یعنی ایک طرف وہ ایم ڈی ایم جو مجلس وحدت المسلمین وہ ایک رکنی ایک ایم این اے کی پارٹی ہے، اور ظاہر ہے بنیادی طور پر ایرانی اسپانسرڈ ہے وہ، تو جب ان کے ساتھ بات کہ ہم ان کے ٹوکری میں انڈے سارے رکھیں گے قومی اسمبلی میں،
دوسری طرف صوبائی اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ انہیں اسی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، وہ جماعت مودودی مرحوم کی جماعت کو بھی ان کا بھی منہ سونگا ہے کہ جناب ادھر انہوں نے بھی کوئی خاص ریسپانس نہیں کیا. اسی طرح شیرپاؤ کی پارٹی، ان کا بھی جمہوری وطن پارٹی، وہ کیا ہے اس کا نام، تو ان کا بھی منہ سونگا ہے پاک وطن پارٹی سے. تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں یعنی بنوائی ANP کی ہے. تو اس والے سے ابھی تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ٹوکری جس میں وہ اپنے انڈے رکھ سکیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی یہ سارے گروپ جو ہیں ملٹیپل گروپ کو بیش کوئی 7-8 گروپ ہیں جو باہم دست و گریباں ہیں، لہذا اس طرف بھی یہ ابھی تک الجھن ہے کہ گنڈا پور ہوگا یا کوئی وہ گارلک پور ہوگا، ہاں جی، لہسن پور یا پیاز پور، کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا. لہذا اب PTI کی یہ مشکل ہے کہ کوئی بندہ انہیں مل نہیں رہا، اور وہ باوجود اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلائبل لوگ نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف مولانا کے ایک بیان کو گویا یعنی اپنا سہرا بنا کر وہ چل پھر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا کی ٹوکری میں ہی اپنے انڈے رکھ دو ایک تو انہیں گریونس ختم ہوگا، ماشاءاللہ ان کی اسٹرینتھ بہتر ہو جائے گی، اور پھر آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر نیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ مولانا تو بہت نیک آدمی ہے، ہمیں تو بہت پہلے سے پتہ تھا کہ ماشاءاللہ وہ نیک آدمی ہے، عالم دین ہے الحمدللہ. تو بہتر یہی ہے. تو بہرحال یہ الجھن اب ختم ہونی چاہیے. ہاں ایک بات پر وہ جہاں جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں بس ہم اس بات پر متفق ہیں کہ آئندہ بھی باتیں کریں گے جی، ہم کنٹیکٹ میں رہیں گے جی، آئندہ بھی کنٹیکٹ ہوں گے. یہ مولانا سے بھی یہی بات ہوئی الٹیمیٹلی. اسی طرح جماعت مودودیہ سے بھی یہی بات ہوئی، اسی طرح شیرپاؤ صاحب کی پارٹی سے بھی یہی بات ہوئی، ANP سے بھی یہی ہوئی. یعنی وہ جہاں جاتے ہیں بس جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اے پیر صاحب سب سارے پتر ہی دیں بس اے ہی پتر لیندے پہ آنے جہے بھی در تے جاندے نا. پنکی پیرنی کے مریدوں کی پارٹی جو ہے وہ جس در پر بھی جاتی ہے اس پیر سے بس پتر لے کر آ جاتی ہے کہ بس یہ ہم ان کنٹیکٹ رہیں گے. تو بہرحال یہ اب الجھن دور ہونی چاہیے. اور یعنی جو بھی اس لیے کہ لے مین ظاہر ہے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اپنا روزگار میں دنیا لگی ہوئی ہے کہ اب اتنی گہرائی سے تھوڑا وہ اتنا ٹائم لگایا کریں. اگر یہ بات کلیئر ہے کہ نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کی قیادت میں کولیشن یا مخلوط حکومت بنے گی، مین کنسٹیچوئنٹ ہوں گے یہ پیپلز پارٹی اور MQM وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ لے مین کو جب اس قسم کا کوئی سٹنٹ وہ سنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے کہ وہ ابھی تک یکسو نہیں ہوئے کہ کیا ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی سٹنٹ موجود ہیں کہ دیکھیں جی ٹھیکیدار ریاض جو ہے وہ پیچھے متحرک ہو گیا ہے، اب پیپلز پارٹی اور PTI سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کی حکومت بنے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک کنٹیکسٹ کی بات ہے وہ ہر پولیٹیکل ایکٹر ہمیشہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ساڑھے دروازے کھلے، ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے آپ آ جاؤ، آنا ہے تو باہر یعنی ان تمام سازشوں، تمام افواہوں، تمام میڈیا کی سینسیشنلزم کے باوجود یہ بات صاف کلیئر ہے کہ انشاءاللہ حکومت بنے گی اور سٹیبل ہوگی، اور وہ نون لیگ کی قیادت میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی. مین کنسٹیچوئنٹ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، PML کیو شجاعت صاحب کی پارٹی، استحکام پاکستان نے بھی اچک لیے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کے بھی اپنے صوبائی اسمبلی میں 2 تھے تو 4 اور بھی انہوں نے ایڈ کر لی. ماشاءاللہ وہ بھی اب 6 لوگوں کی پارلیمانی گروپ ہے پنجاب اسمبلی میں جی. تو باہر یہ ہے جی رنگا رنگی سیاست، اور یہ ہے گویا ایک اسپیکٹرم ہے پولیٹیکل میپ پر، ایک یعنی ہر رنگ اس میں ہے اور ہر مکسچر ہے اس میں. تو اس قوس قزح کو دیکھیے اور لطف اندوز ہوئیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے. خدا حافظ.